अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब ग्रॉसरी कनाडा में। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आप लोगों के यहाँ पे जान पहचान के लोग भी होंगे जिनसे आपकी बात होती होगी। तो यहाँ आपको पता लगा होगा कि जनाब ग्रॉसरी की कीमत जो है पिछले 8-10 साल में, मैं ये कहूँगा बल्कि 2 साल में तो ज़्यादा ही हो गया कि जनाब 200-300% ऊपर चली गई। जो लोग यहाँ बहुत पुराने रह रहे हैं उनको उनको उनसे आप मालूम करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, स्पेशली पिछले 2 से 3 साल में। अच्छा, शॉपिंग फिर कैसे की जाए? तो शॉपिंग को एज़ अ नॉर्मल शॉपिंग ना लिया जाए और उसको लफ्ज़ स्मार्ट शॉपिंग इस्तेमाल किया जाए। अब स्मार्ट शॉपिंग है क्या? अच्छा, स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये होगा कि अब आपके पास हर वीक में जो है फ्लायर्स आते हैं घर में, और आपने फ्लायर्स में चीज़ें देखनी कहाँ पे क्या चीज़ हैं, चीज़ों की प्राइस कम है। अच्छा, ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से जो देसी स्टोर्स में चीज़ें आती हैं, उनकी प्राइस थोड़ी-सी इसलिए ज़्यादा होती है, ज़ाहिर-सी बात है वो इम्पोर्ट करते हैं वो चीज़ें। भई आपने भी तो मज़ा लेना है ना ज़ुबान का। अब आप पान लेने जा रहे हैं, अब पान ग्रोसरी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात आप 4-5 पान ले रहे हैं और एक पान $3 का है, तो $15-20 आपने उस पे खर्च कर दिए। तो फिर आप कहेंगे कि यार ये इतने महंगे-महंगे पान, इनफैक्ट वो पान पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश से आ रहा है। तो जो चीज़ें भी इम्पोर्ट होकर के आ रही हैं और जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, ज़ाहिर-सी बात है पान हर आदमी नहीं खा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जो है मैंगो की चटनी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं देसी स्टोर में आपको महंगी लगती हैं। आप ये सोचते हैं कि यार आप ये छोटा-सा जो है स्ट्रॉबेरी के जैम जो है मैं कहीं और से लूँ, डेढ़ या $2 का मिलता है, पाकिस्तानी स्टोर में वही $5 का है। कसूर उनका नहीं है, उन्होंने आपके लिए इम्पोर्ट किया है कि हमारी जो ज़बान के जो चटखारा हम जो लेकर आए थे, वो तो हमारा वहीं के वहीं है ना, हम उसकी तलाश करें। तो स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये हो गया, उन चटखारों को ज़रा साइड में रख जाएँ, भूल जाएँ और यहाँ देखें क्या चीज़ें किस हिसाब से मिल रही हैं। जब हम यहाँ पे चीज़ों को हिसाब देखते हैं तो पता लगता है कि शॉपिंग इतनी महंगी नहीं है जितनी कही जा रही है। ठीक है ना? अब कही जा रही है का मतलब ये कि यस महँगी तो हो गई है पहले की बनिस्बत। जी हाँ, पहले की बनिस्बत। लेकिन एक रेगुलर इंसान का गुज़ारा है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें लेने के लिए जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैलड के पत्ते हैं, अगर आपने एक दफ़ा ले लिए तो आपको काफ़ी दिन ये चलते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ बहुत सारी हैं जो आप बहुत कम खाते हैं। लेकिन आप खुले हुए पालक ले लें या डब्बे वाला पालक लें, दोनों प्राइस में फ़र्क होगा। आप खुले हुए पालक ले लें, बैंगन वो लें जो पैकेट में है वो ना लें, जो खुले बैंगन हैं। और यहाँ पे भी सीज़न के हिसाब से चलते हैं। अब सर्दियों में बैंगन लेने जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको महँगा मिलेगा। गर्मियों में क्योंकि उस वक़्त काशुकें आ रही होती है, करेले हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, आपको नॉर्मल प्राइस में मूली वगैरह, चुकंदर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएँगी बड़ी मुनासिब प्राइस के अंदर। लेकिन जब ऑफ द सीज़न होगा वो ऐसे नहीं मिलेंगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये लहसुन वगैरह है, आपको सस्ती मिलेंगी, प्याज है, रेगुलर इसकी डिमांड एंड सप्लाई है। इसी तरह से आपने ये देखना है कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आप इस्तेमाल करते थे, और अगर वो चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है, ज़बान के मज़े के लिए हज़ारों या सैकड़ों डॉलर जो है आप उसके ऊपर खर्च ना करें। इसको कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। स्मार्ट शॉपिंग इसको भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप फ्लायर में देखते रहें कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें कम कीमत में मौजूद है। अब ये तरबूज़ $5 का मिल रहा है, छोटा-सा है। ठीक है, वंस इन अ व्हाइल 2 महीने में 1 दफ़ा आपने ले लिया, लेकिन आप ये सोचते हैं यार पाकिस्तान में तरबूज़ का जब मौसम आता था हम तो रोज़ ही पता नहीं कितने-कितने तरबूज़ खा लिया करते थे। तो वो चीज़ें ज़हन से आपको निकालनी पड़ेंगी। मौसम्बी यहाँ सस्ती है और सीज़न में ऑल ओवर द ईयर आपको सस्ती ही मिलती है। अभी टमाटर जो है लेमू जो है आपने देखे ये यहाँ पे सस्ते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के लेमू ढूँढते हैं वो हमें महँगा मिलेगा, वो इम्पोर्ट होके आ रहा है। अभी गाजर की छोटी-छोटी जो है, गाजर आप देख रहे हैं ये बड़े टेस्टी हैं, लेकिन पाकिस्तान के गाजर यकीनन महँगे हैं। कहने का मकसद ये बार-बार मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, ये डब्बों में जो है ये साफ़-सुथरा कटा हुआ है। ये ठीक है कि इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें साफ़-सुथरी हैं, लेकिन आपको अपना बजट को थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन सब चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इंशाअल्लाह फ़रावानी है, फिर क्यों नहीं ज़िंदगी का बिल्कुल एन्जॉय कीजिए। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, उसको इस्तेमाल करें और उसको जो है लोगों को तक भी पहुँचाएँ। जो आप खा रहे हैं कम से कम उसका 10% लोगों को भी दें। इसी तरह से जैसे ये आपके
گوبھی ہے اب یہ 0.99 پر پاؤنڈ ہے، ایک پیس نہیں ہے. تو بعض اوقات لوگ جا کر کے کاؤنٹر پہ دیکھتے ہیں تو $7 بن گیا ہے، کیونکہ 7 پاؤنڈ کا تھا وہ. اسی طرح سے ڈرائی فروٹ وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے پیکنگ میں موجود ہے. پرائس ضرور دیکھ لیجئے، تھوڑی سی تھوڑا سا پرائسی بھی ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہ سیل میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک مونگ پھلی کا پیکٹ $7 میں ہے. اسی طرح سے اور بڑی مونگ پھلی کے پیکٹ آئے گا $10 سے $11 میں. اگر آپ میری طرح مونگ پھلی کھانے کے شوقین ہیں تو دیکھ لیجئے آپ کے لیے کیا بہتر ہے. چھوٹا پیکٹ لیں، بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ آپ کے پاکستان کے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نہیں ملتا. تو اگر آپ $10 کا پیکٹ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے ضائع ہی ہو جائے گا. اسی طرح سے چاہے وہ گاجر ہے، چاہے مولی ہے، چاہے وہ میٹھے شکرقندی وغیرہ ہے، آلو وغیرہ ہے. آلو پیکٹ میں آپ کو سستے ملتے ہیں، یہ کھلے ہوئے لیں گے بڑے خوبصورت صاف ستھرے. یہ آپ اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ جب بھی آئیں یقین مانیے میں آپ کو کہوں گا 2 چیزیں ضرور کر لیں. جب آپ کو بھوک لگی ہو کھانا کھا کے آئیں، کیونکہ جب آپ بھوکے آتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے ہر چیز یہ بھی اٹھا لوں وہ بھی اٹھا لوں. ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح سے نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی لسٹ بنا کے ضرور لے کر آئیں. یہاں پہ اوور 90% لوگ جو گھاٹے میں جاتے ہیں وہ لسٹ بنا کے نہیں لے کر آتے. جب وہ آتے ہیں تو سب کچھ ڈالتے جاتے ہیں ٹرالی میں، اور اس کے بعد اینڈ میں پتہ لگتا ہے. اب یہ ڈونٹ وغیرہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ونس ان وائل یہ لے کر کے بجائے یہاں نا ایسا نہ کرے کہ یہ ابھی پاکستان سے ہم آئے ہیں تو جناب اب ان بچوں کو یہ ٹھسا کر کے جو ہے نا اب ان کو بس یہی کھلاتے رہنا ہے. گھر کے کھانے پکے ہوئے یقین میں نے آپ کے صاف ستھرے کھانے ہیں اور بہت ہیلدی ہیں. یہاں تک کہ یہاں کے رہنے والے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے ہم لوگ کس طرح سے کھانے بناتے ہیں. یعنی ہم کس طرح سے کھانے بناتے ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے اسی سلسلوں کے لے کے چلیں، لیکن ہمارے ان کی ریاستی اور ٹریڈیشن ختم ہو چکا ہے. تو میں آپ کو بار بار یہی ایڈوائز کروں گا اپنی لسٹ بنا کے لے کر آئیں. مائنڈ میک اپ کر کے آئیں کہ آپ نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے. زبردستی چیز کے پیکٹس، دہی کے پیکٹس، اچھا دہی آپ لیں آپ کو چاہیے کھانے پکانے کے لیے اور ویسے بھی، لیکن اب وہ فلیورڈ دہی کی کیا ضرورت ہے. آپ کے پاس جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، آپ فلیورڈ دہی جو ہے خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں. اپنے یہاں کتا رکھا اس کو بھی کھلائیں، اور اپنے جو ہے وہ بلی ہے اس کو بھی کھلائیں. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے اور اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کی گروسری کا جو بجٹ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے فش وغیرہ کے پیکٹس جو ہیں یہاں رکھے ہوئے ہیں، فروزن بھی ہے، فریش بھی لے سکتے ہیں. لیکن فریش کی جو پرائس ہے بہت زیادہ ہے. جی ہاں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، لیکن یہ فروزن بھی برا نہیں ہے، میں خود لیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی اتنا برا نہیں ہے. بار بار میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا اپنی لسٹ بنا کے لے کر آئیں، اپنا بجٹ لے کر آئیں، اوور دا بجٹ نہیں لے کے جائیں. دوسری ایک بہت بڑی ٹپ میں آپ کو دوں گا کہ آپ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ نہ کریں. ایک طرح سے کرنا بھی چاہے، آپ کو پوائنٹس وغیرہ ملتے رہتے ہیں، لیکن اگر پوائنٹس کو سائڈ میں رکھ دیں تو کریڈٹ کارڈ کی لمٹ کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ پھر آپ ان لمیٹیڈ شاپنگ کرتے ہیں اور جب بل آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر بل کے اوپر بل اور بل کے اوپر بل اور بل کے اوپر بل اور پھر بل کے اوپر بل کلنٹن آ جاتا ہے. جی ہاں امریکہ آ جاتا ہے. حلال کے بڑے آپشنز ہر جگہ موجود ہیں. آج سے مجھے 25-26 سال پہلے آیا تھا بہت مشکل تھے، لیکن اب ہر جگہ حلال کے آپشنز موجود ہیں. آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اپنی لسٹ بنا کر لے کر آئیے. اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ 2 میاں بیوی اور 2 بچے 4 لوگ ہیں، آپ کی ویک کی گروسری کم از کم $250 یہ رکھ لیجئے. آپ $200 سے $250. اگین میں نے کہا کہ آپ کس طرح سے شاپنگ کرتے ہیں، کیا آپ لسٹ بنا کے آتے ہیں، کیا آپ نے سوچ لیا ہے آپ کو کیا لینا اور کیا آپ نے سوچ لیا کیا نہیں لینا. یہ کپڑے، یہ صفائی کا بروم اور یہ وہ فینسی ایسے اس کو نچوڑتے ہیں تو پانی نکل جاتا ہے جناب. یہ ویٹ ٹیشوز لینے ہیں، ضرورت بالکل بھی نہیں ہے جناب. 1-2 کپڑا جیسا پاکستان میں رکھتے تو وہی کپڑا رکھیے، اس کو دھوئیے، نچوڑیے، اس سے صاف کیجیے. آپ وہ اتنے مہنگے مہنگے ویٹ ٹیشوز آپ کو لینے کی کیا ضرورت ہے، اسپریز لینے کی کیا ضرورت ہے. یقین مانیے اب یہ ٹیشو کے بڑے بڑے پیکس ہیں، آپ کو نہیں ہے ضرورت، آپ کو نہیں ہے ضرورت. میں نے یہاں رہنے کے 15 سال میں نے یوز نہیں کیے. 15 سال کے بعد میرے گھر میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ اڈاپٹ ہونی شروع ہوئی جب بچے بڑے ہونے شروع ہوئے کہ جناب وہی اسپرے آ رہا ہے اور اس کو اسپرے کرنے کے بعد جو ہے اس سے صفائی ہو رہی ہے. کیچپ شیچپ وغیرہ جو ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن فراوانی کبھی بھی بچوں کو نہ دیں. اس فراوانی سے کیا ہوگا، وہ صرف کھائیں گے، ضائع کریں گے انگلی سے چاٹ چاٹ کے. آپ کا وہ کیچپ کا ڈبہ فوراً کا فوراً ختم ہوگا
یہاں بھی اصلی گھی کی چیزیں ملتی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ انڈیا سے آئے پاکستان سے آئے، لیکن آپ دیکھیے آپ کا بجٹ کیا ہے، اس بجٹ کے اندر رہ کر کے، چادر کے اندر رہ کے پیر پھیلائیں۔ جو آئل یہاں پہ ہے، جو ویجیٹیبل آئل ہے، وہ بھی بہت سستے بھی نہیں ہیں، بہت مہنگے بھی نہیں ہیں، دیٹ از دا بیسٹ آپشن۔ آپ نے جان شاڑ بنا لی ہے آلریڈی، آپ نے مکھن شکر ویسے ہی کھا لیا ہے، دیسی گھی کھا چکے ہیں۔ اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی، چائے وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب پر ہلکا ہاتھ رکھیں، اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں، آؤٹ آف کنٹرول نہ جائے۔ اگر آپ کاسٹکو کا کارڈ بنا سکتے ہیں، فیملی بڑی ہے، کاسٹکو کی شاپنگ سینٹر کے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا، وہاں سے بلک میں شاپنگ ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے آئل کی میں نے بات کی، ویجیٹیبل آئل $40-45 کا بہت بڑا کنٹینر مل جاتا ہے، بجائے ہر دفعہ $15 کا ذرا سا آپ آئل لے کر استعمال کریں۔ جی ہاں، یہاں پہ ٹیٹلی ٹی میں ہمیشہ سے یوز کرتا ہوں، میں نے کبھی کافی نہیں پی ہے، بلکہ میں نے اپنے شوق میں یہ نیس کیفے جو ہے انسٹنٹ ہے وہ میں نے لیا۔ یہ دیکھیں میرا بل بنا، یہ میں نے ایک چیز لی ہے یہاں پر۔ جی ہاں، یہ $7-8 کا میرا بل بنا ہے جناب، یہ میں بل آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔